آپ چوتھے خلیفہ بنے لیکن پھر بھی آپ کے دل میں دنیا سے بے رغبتی تھی۔ آپ نے پوری زندگی اس سادگی سے گزاری کہ دیکھنے والوں کو تعجب ہوتا تھا۔ زید بن وہب کی روایت ملاحظہ فرمائیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے اس حال میں نکلے کہ ایک تہبند باندھے ہوئے تھے اور ایک چادر سے جسم کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ تہبند کو کپڑے سے باندھ رکھا تھا۔ ان سے کہا گیا، آپ اس لباس میں کس طرح رہتے ہیں؟ تو فرمایا، یہ لباس اس لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ نمائش سے بہت دور ہے اور نماز میں عافیت دہ ہے اور مومن کی سنت ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، کوئی ملنے والا حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس گیا تو آپ ایک چادر اوڑے ہوئے سردی سے کانپ رہے تھے۔ اس نے کہا، امیر المومنین، اللہ نے آپ اور آپ کے افراد خانہ کے لیے اس مال میں حصہ رکھا ہے اور آپ پھر بھی سردی سے کانپ رہے ہیں۔ فرمایا، میں بیت المال سے کچھ نہیں لیتا، میری یہی چادر ہے جس کو میں اپنے گھر سے لے کر نکلا تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے پورے دور خلافت میں ایک حبہ بھی بیت المال کا اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا، بلکہ بعض لوگوں نے ان کو جو ہدیے دیے اسے بھی خلق خدا کی امانت سمجھ کر بیت المال میں جمع کر دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے ابتدائی دور میں جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا جو تاریخ اسلام کا اہم باب ہے۔ اس جنگ کی قیادت ایک طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کر رہی تھی اور دوسری طرف حضرت امام علی علیہ السلام تھے، لیکن پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ اسی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ گم ہو گئی اور ایک یہودی کے ہاتھ میں دیکھی گئی، یہاں تک کہ یہ معاملہ قاضی شریح کی عدالت میں پہنچا۔ قاضی نے امیر المومنین سے گواہ طلب کیا۔ امام علی علیہ السلام نے حضرت حسن اور اپنے غلام جناب قمبر کو گواہی کے لیے پیش کیا، مگر قاضی نے دونوں کی گواہی کو رد کرتے ہوئے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اس واقعے سے جو درس ملتا ہے وہ اسلامی تعلیم کا شاہکار ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے ظاہر ہوا۔ وقت کے خلیفہ خود قاضی کے پاس آئے اور ان کے فیصلے پر عمل کیا، جو اخلاق و کردار کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس سے متاثر ہو کر یہودی نے نہ صرف زرہ واپس کر دی بلکہ کلمہ شہادت پڑھ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا، مگر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زرہ اسے واپس کر دی اور یہ شخص ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا اور صفین کے موقع پر شہید ہوا۔ آخری دم تک آپ نے خوش اخلاقی کا دامن نہ چھوڑا، یہاں تک کہ ابن ملجم نے زہر پلائی ہوئی تلوار سے آپ پر ایسی ضرب لگائی کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی شہادت سے قبل ہی ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور آپ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ اس کی شکل و صورت کو دیکھتے ہی آپ نے حکم دیا کہ مقتول سے پہلے قاتل کی پیاس بجھائی جائے، حالانکہ آپ کو بھی پیاس کی شدت تڑپا رہی تھی، مگر آپ نے حکم دیا کہ پہلے میرے قاتل کی پیاس بجھائی جائے۔ آپ کے اس اخلاق سے ملجم بہت شرمندہ ہوا۔ اس کے بعد ابن ملجم کے حق میں اپنے بیٹے کو وصیت کی، اے عبد المطلب کے فرزندو، مسلمانوں کا بے تکلف خون نہ بہانا۔ تم کہو گے کہ امیر المومنین قتل کر دیے گئے، مگر خبردار سوائے میرے قاتل کے کسی کو قتل نہ کرنا۔ دیکھو، اگر میں اس وار سے مر جاتا ہوں تو اس پر بھی ایک ہی وار کرنا، اس کا مسئلہ نہ کرنا، کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے، خبردار کسی ذی روح کو مار کر اس کا مسئلہ نہ کیا جائے، بلکہ آپ نے اس بات پر زور دیا کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ اگر زندہ رہا تو سوچوں گا معاف کروں یا قصاص لوں، اور اگر مر جاؤں تو ایک جان کا بدلہ ایک ہی جان سے لیا جائے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے جس کو آپ نے اپنے آخری سانس تک نہ چھوڑا۔ تو ہم سب کا بھی فرض بنتا ہے کہ محبت علی کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت علی علیہ السلام کے اخلاق پر بھی عمل کیا جائے اور اپنی زندگیوں میں ان اخلاق کو شامل کیا جائے۔